آج ایک ایسا موضوع زیر نظر ہے کہ جس پہ ہم وقتاً فوقتاً پہلے بھی بات کرتے رہتے ہیں، یعنی سسٹینیبلٹی اور ڈیولپمنٹل پروجیکٹس میں سینسیبلٹی کا ہونا یا پھر اس کا فقدان۔ ہمارا اصرار سینسیبلٹی اور سسٹینیبلٹی کے ہونے پر ہے، اور جو رائٹ اپس یا بعض دفعہ مضامین یا لوگوں کی آراء یا ان کی فائنڈنگز جو ہم پیش کرتے ہیں وہ اس کے فقدان کے بارے میں ہوتی ہیں۔ اس میں وہ لکھنے والے قصوروار نہیں ہیں، اس لیے کہ جو ان کو دکھائی دے رہا ہے وہ اس کو اپنے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی ہم نے پروفیسر خالد مسعود خان صاحب، جو ویسے تو ان کی شہرت جو ہے وہ مزاحیہ شاعری میں ہے لیکن ریگولر کالمنسٹ بھی ہیں، تو ان کا ایک کالم ہے، اس کا کچھ حصہ یا کچھ اقتباسات اس میں پیش کر کے اس کو ریلیٹ کرنا ہے کہ کس طرح جو سسٹینیبلٹی کے لیے پلاننگ چاہیے ہوتی ہے وہ قبل از وقت ہمارے اداروں کے سامنے پیش نظر بالکل نہیں ہوتی، اور بعد میں اس کے جو ریزلٹس سامنے آتے ہیں، جس طرح کر کے ایڈمنسٹریشن بیہیو کر رہی ہوتی ہے، اخباری بیانات اور میڈیا کی خبروں کی حد تک آپ کو ساری ہیلپ لائنز بھی اویلیبل ہیں، آپ کو ایمرجنسی کی صورت میں یہاں رابطہ کریں، فلاں مسئلہ ہو تو فلاں سے رابطہ کریں، یہ سب کچھ موجود ہوتا ہے، تھانے سے لے کر بھی، لیکن وہ صرف ہاتھی کے دکھانے کے دانت ہوتے ہیں۔ کھانے کے دانت کیا ہیں وہ کچھ نہ کچھ اس مضمون سے بھی پتہ چلے گا، اور یہ وہ مسائل ہیں کہ جو آج کے نہیں ہیں اور جن کی طرف توجہ نہیں ہے۔ آپ یہ مسئلہ جو ہے، مثلا جیسے انہوں نے یہ بات اٹھائی ہے جو آج میں پیش کرنے جا رہا ہوں، کبھی آپ نے جناب اسپیکر والے جو ہجوم ہے وہاں ہمارا، میں تو اس کو بھی موب ہی کہتا ہوں، وہ جو اسمبلی اور سینٹ میں بیٹھا ہوا ہے وہ بیسیکلی ایک موب ہے، جو ایک موب سائیکالوجی کو مینوور کر کے وہاں پہنچا ہے، اور وہاں جن کے وہ نمائندے ہیں انہی کی حرکتیں وہاں وہ ڈسپلے کر رہے ہیں۔ لیڈرشپ اپنے کردار، اپنے کرتوت اور اپنے مینرزم سے پبلک اور میسز کو کس طرح بیہیو کرنا سکھاتی ہے، کس طرح ان کو اپ گریڈ کرتی ہے، یا کس طرح ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتی ہے، یہ مسئلہ ہمارے سینیٹرز کا یا ہمارے پارلیمنٹیرینز کا، بلکہ کسی بھی لیول پہ کسی بی ڈی ممبر یا کونسلر کا بھی نہیں ہے۔ سب کے سب جو ہیں وہ اقتدار کے اوپر کن کی طرح جھپٹتے ہیں، میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن بلا استثناء وہ اسی پہ جھپٹ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو اقتدار چاہیے، اور اس کو حاصل کرنے کی خاطر ادر دین اقتدار ہر چیز داؤ پہ لگا دیں گے۔ وہ آپ کا فیوچر بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی تعلیم بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کی صحت کی سہولتیں بھی ہیں، وہ آپ کی روزمرہ زندگی کی سہولتیں بھی ہیں، وہ اس کو ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوچیں گے، اور اسی میں سے وہ اپنے لیے رستہ رکھ لیتے ہیں کہ ظاہر ہے جب آپ کے پاس اقتدار ہے، وہ ایک بابے رانجھے نے، گل محمد راجے نے کہا تھا، جب پرچہ میں دینا ہے تو جتھے دل کی تب میں بہ جاسا، یعنی میں اس کو پیروی نہیں کروں گا۔ تو وہ پہلے سے یہ طے ہوتا ہے کہ اقتدار ایک دفعہ ہمیں مل جائے، اس کے بعد ہمیں ہماری فیملیز اور ہمارے اقارب، عزیز و اقارب کے لیے تو رستہ کھلا رکھ لیں گے ہم، اس میں سے باقی سفر کرے گی تو وہ یہ پبلک کرے گی جن کے کندھوں پہ سوار ہو کے ہم آج اسمبلیوں میں اور سینٹ میں بیٹھے ہیں، اور وہاں پر وہ باتیں جناب اسپیکر کی رٹ آپ سنیں گے، جناب اسپیکر کے بعد والی جو باتیں ہیں ان میں کبھی اس نوعیت کے ایشوز آپ کو سننے میں نہیں آتے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک خبر سے متاثر ہو کے، خبر جو انہوں نے اخبار میں دیکھی، تو اس میں انہوں نے یہ کالم لکھا کہ ہماری موٹر ویز اور نیا انٹیلیجنس ٹرانسپورٹ سسٹم۔ ماشاءاللہ نئے پاکستان میں اداروں کی بہتری اور نظام کی مرمت کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ آج یعنی مورخہ 3 فروری، یہ آج سے کچھ دن پہلے، سکھر روانگی سے قبل اخبار اٹھا کر گاڑی میں رکھ لیے کہ راستے میں
ان سے اپنے علم میں اضافہ کریں گے۔ اخبار میں ایک خبر موٹر وے سے متعلق تھی، اور موٹر وے بھی M5 یعنی ملتان تا سکھر والی موٹر وے جس پر ہم سفر کر رہے تھے۔ خبر تھی کہ آج سے M5 پر جدید ترین انٹیلیجنس ٹرانسپورٹ سسٹم نے باقاعدہ طور پر کام شروع کر دیا ہے، اور آج سے جرمانے شروع ہیں۔ اوور سپیڈنگ اور قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے شہریوں ٹرانسپورٹرز کو اس جدید نظام کے ذریعے ٹریک کر کے بھاری جرمانے کیے جائیں گے۔ ایک بار سے زائد اوور سپیڈنگ کرنے والی گاڑیوں کو موٹر وے سے اتار دیا جائے گا۔ اسی خبر میں تھا کہ آج IG نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس M5 کا دورہ بھی متوقع ہے۔ میں نے خبر ختم کر کے ابھی اخبار ایک طرف رکھا بھی نہیں تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ موٹر وے پر ایک اچھے خاصے سائز کا کتا مٹر گشت کر رہا ہے۔ قارئین، میں یہ منظر کشی کالم برائے کالم کی غرض سے نہیں کر رہا، اور ویسے بھی یہ منظر میرے لیے نیا یا حیران کن نہیں تھا کہ یہ منظر اب ہر موٹر وے پر نظر آ رہا ہے۔ کیا عبدالحکیم تا لاہور M3، ملتان تا پنڈی بھٹیاں M4 اور لاہور تا اسلام آباد M2، سب کی سب موٹر ویز اسی قسم کا منظرنامہ پیش کر رہی ہیں۔ ہر سفر میں کم از کم 2-3 جگہوں پر کچلے ہوئے جانور نظر آتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ کچلے ہوئے جانور یا تو کتے ہیں یا جنگلی گیدڑ، لیکن یہ بات تو بہرحال طے ہے کہ مرنے سے قبل وہ اپنے پاؤں پر چلتے ہوئے برضا و رغبت اور بلا جبر و کرا اس موٹر وے پر آئے اور کسی گاڑی کا کونڈا کرنے کے بعد اس خودکش حملے میں ہلاک ہو گئے۔ یہ موٹر وے پر آ کر چہل قدمی کرنے والے انہی آزاد منش جانوروں کی لاشیں ہوتی ہیں۔ اس پہ پھر تفصیل انہوں نے بتائی کہ اس طرح جرمانے کیے جائیں گے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ ہمارے دوست کی گاڑی کو اس طرح حادثہ آیا پیش اور وہ ساری گاڑی اس سے ڈیمیج ہو گئی۔ لیکن جو مین بات وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ صبح والی خبر میں سارا زور بھاری جرمانے اور ایک سے زائد بار اوور سپیڈنگ کرنے والے کو موٹر وے سے اتارنے پر تھا۔ اس سارے ITS میں کسی موٹر وے پر گاڑی اور گاڑی چلانے والے کی حفاظت کا کہیں کوئی ذکر نہیں تھا۔ موٹر وے کے ناقص حفاظتی انتظامات کے باعث گاڑی کو ہونے والے مالی اور ڈرائیور کو پہنچنے والے کسی قسم کے جسمانی اور جانی نقصان کی کمپنسیشن کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یہ ہے جو مس مینجمنٹ اور بیڈ گورننس کا جو انہوں نے اس میں سے کلائمیکس نکالا ہے کہ ایک ون سائیڈڈ سزا اور اس کا طریقہ کار کے اوپر تو بہت زور ہے، اور وہ جو دوسرا حصہ ہے جو دوسرا سرا ہے اس کے بارے میں کمپنسیشن کا کوئی ذکر نہیں۔ اوور سپیڈنگ پر موٹر وے سے گاڑی کو اتارنے کا ذکر تو ہے، لیکن کتوں اور گیدڑوں کو موٹر وے پر آنے سے روکنے کا کوئی طریقہ کار طے نہیں کیا گیا۔ اسی خبر میں موٹر وے کے M5 سیکشن پر ٹیکس اور جرمانہ جمع کرنے کی غرض سے مزید گاڑیوں کے علاوہ 70 افراد کی نئی بھرتی کرنے کا بھی ذکر تھا۔ آج صبح ملتان سے سکر آتے ہوئے گدو انٹرچینج کے قریب 3 لڑکے موٹر وے کے ہارڈ شولڈر پر سیلفی لینے میں مصروف تھے۔ اس پورے نئے انٹیلیجنس ٹرانسپورٹ سسٹم میں ایسی کسی ذمہ داری کا ذکر نہیں تھا جس سے موٹر وے پر سفر کرنے والے کو نقصان کو تحفظ بھی دیا گیا ہو۔ سارے سسٹم کا واحد کام یہی نظر آ رہا تھا کہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ جرمانے کی رقم وصول کی جا سکے۔ موٹر وے پر ٹال ٹیکس دراصل آپ کو فراہم کی جانے والی تمام تر سہولتوں کا افزانہ ہوتا ہے۔ مہذب ملکوں میں اس کی بالکل جسٹیفیکیشن تو یہی ہے۔ اس میں جنگلے کی حفاظت کا خرچہ اور سڑک کو ہموار اور آرام دہ رکھنے کا خرچہ بھی شامل ہے۔ محفوظ سفر کے لیے فراہم کی جانے والی سہولیات اور راستے میں آنے والی آرام گاہوں پر فراہم کی گئی سہولیات بھی اسی ٹال کی رقم میں شامل ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ٹال کی رقم تو پوری کاغذی سہولیات کو مد نظر رکھ کر وصول کی جا رہی ہے، اور حقیقت میں دی جانے والی سہولیات کا اللہ ہی حافظ ہے۔ راستے میں ایک جگہ رک کر ناشتہ کیا تو 2 پراٹھے، 2 پلیٹ چنے اور 1 کافی اور 2 چائے کا بل 1000 روپے سے زائد بنا، اور ناشتے کے معیار کے بارے میں اس لیے کچھ نہیں کہا کہ رزق کے بارے میں منفی گفتگو کرنے پر دل نہیں مان رہا۔